بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام لسنرز کو میری طرف سے خوش آمدید۔ آج اس پلیٹ فارم سے میں عزیر گل توحیدی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لاہور آپ سے محو گفتگو ہوں۔ جو انتہائی اہم موضوع ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس بہت کم ہے کہ کانسٹیٹیوشن اور لا میں فرق کیا ہے۔ میں آپ کو آج اس چینل کے تھرو بتاتا چلوں کہ کانسٹیٹیوشن اور لا میں کیا فرق ہے۔ Do you know tobacco causes over 1 in 10 heart disease deaths and breathing secondhand smoke causes strokes and heart attacks? No? Well, you are not alone. Hundreds of millions of tobacco users are unaware that tobacco causes heart disease. But now, you do. Protect your heart and choose health, not tobacco. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب ذوالجلال کے اس بابرکت نام سے جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں۔ آج کا ہمارا پہلا ٹاپک جو اپنے آپ میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے وہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن اور لا میں فرق کیا ہے۔ عام عوام الناس کی بات ہو یا پبلکلی اس چیز کو دیکھا گیا ہے کہ کانسٹیٹیوشن اور لا میں بہت زیادہ لوگ متذبذب ہوتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن جس کو ہم آئین کہتے ہیں، جیسے آئین پاکستان، اور لا جو قانون ہے اس میں فرق کیا ہے۔ اس کو ہم اس طرح سے سمجھیں گے کہ سب سے پہلے ہم کانسٹیٹیوشن اور لا کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن اور لا کو کس طرح سے لیجسلیچرز نے ڈیفائن کیا ہے۔ بہت زیادہ آپ کو ڈیفینیشنز ملیں گی، لیکن جو بہت معتبر ڈیفینیشن ملی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کیا ہے، فارمل اور انفارمل سسٹم آف پرائمری پرنسپلز اینڈ لاز دیٹ ریگولیٹس اے گورنمنٹ۔ کہ کانسٹیٹیوشن کیا ہے کہ کوئی بھی رسمی یا غیر رسمی ایسے لاز کا مجموعہ ہے جو ایک گورنمنٹ کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس جب ہم لا کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں، اور اس کی بھی بہت زیادہ قانون میں ڈیفینیشنز ملتی ہیں ہمیں، تو لا کیا ہے؟ The body of rules and standards issued by government are to be applied by court or competent authorities concerned۔ آپ نے دیکھا کانسٹیٹیوشن میں کہ کانسٹیٹیوشن رسمی یا غیر رسمی لاز کا مجموعہ ہے جو ایک گورنمنٹ کو ریگولیٹ کرتا ہے، جبکہ لا اس کے بالکل برعکس ایک ایسے قوانین کا مجموعہ ہے جو کسی بھی کمپیٹنٹ اتھارٹی یا کورٹس کے اندر لاگو ہوتے ہیں۔ جیسے رول آف لا کی بات ہے، لا اینڈ آرڈر کی بات ہے، یہ سارے کے سارے لاز میں ہیں۔ اور کانسٹیٹیوشن چونکہ ایک سپریم لا ہوتا ہے کسی بھی ملک کا، کسی بھی نیشن کا، اس لیے آئین اور قانون دونوں کو سمجھنے میں ہم پبلکلی عوام الناس میں دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ابہام پایا جاتا ہے۔ اب میں اگر اس کو مزید ایلیبوریٹ کروں تو 4 ایسی چیزیں ہیں جو کانسٹیٹیوشن میں اور لا میں بہت زیادہ ڈفرنس کریٹ کرتی ہیں۔ اگر آپ ان کو دیکھیں گے اور آپ سنیں گے کہ میں کیسے ان کو کیٹاگوریکلی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ پہلی چیز ہے کنونشن، دوسری چیز ہے انکلوژنز کہ لا میں یا کانسٹیٹیوشن میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں، تیسری چیز ہے فارمز کہ دونوں کی کس قسم کی کتنی اقسام ہو سکتی ہیں، اور لاسٹ پر آ جاتا ہے پرپز کہ لا کا کیا پرپز ہوتا ہے اور کانسٹیٹیوشن کا کیا پرپز ہوتا ہے۔ میں مختصراً آپ کو بتاتا چلوں کہ کانسٹیٹیوشن کے کنونشن میں جو سب سے زیادہ بات سامنے آتی ہے وہ کیا ہے کہ پرنسپل لا آف دا ورلڈ۔ پوری دنیا میں جتنے ممالک ہیں ان تمام تر ممالک کا جو سپریم لا ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس جب ہم لا کا کنونشن دیکھتے ہیں تو جنرلی انٹرپریٹڈ بائی
سوسائٹل اور پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز، پارلیمنٹ یا سوسائٹیکل ہم دیکھتے ہیں اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے، انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، پولیٹیکلی انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. یہ بیسیکلی دونوں چیزیں کنونشنز کے اعتبار سے ڈفرینس کریٹ کرتی ہیں کانسٹیٹیوشن اور لا میں. اب دوسرے نمبر پر آ جاتی ہے انکلوژنز، کہ کانسٹیٹیوشن میں کون کون سی چیزیں انکلوڈڈ ہیں اور لا میں کون کون سی چیزیں انکلوڈڈ ہیں. جب ہم کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں تو کانسٹیٹیوشن میں بیسک پرنسپلز جو ہوتے ہیں، پرٹیکولر کوڈز، فریم ورک، کسی بھی گورنمنٹ کا میکنزم اور پاورز اور آبلیگیشنز آف دا پبلک شامل ہوتی ہیں، کہ پبلک کا فریضہ کیا ہے، پبلک کس طرح سے قوانین کی پاسداری کرے گی. وہ ساری کی ساری چیزیں، پورا ایک گورنمنٹ کا جو میکنزم ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں ڈیفائن کر دیا جاتا ہے. جبکہ ہم لا کی اگر بات کریں کہ اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں، تو کانسٹیٹیوشن ایز اٹ سیلف لا میں انکلوڈ ہوگا. اس میں لیگل پریسیڈنٹس بھی آ جاتی ہیں، ریلیٹیو لیجسلیچر رولز بھی آ جاتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں لا میں انکلوڈڈ ہوتی ہیں. اور تیسری چیز کی طرف ہم اگر بڑھیں کہ فارمز، لا کی اور کانسٹیٹیوشن کی فارمز کیا کیا ہیں. تو کانسٹیٹیوشن کی تو کہا جا سکتا ہے کہ کنٹریز کے اعتبار سے کیٹاگوریکلی گنی جا سکتی ہیں انگلیوں پر، لیکن لا کی فارمز گنی نہیں جا سکتی. انکاؤنٹیبل فارمز ہیں لا کی. جس طرح کہ کانسٹیٹیوشن میں آپ دیکھتے ہیں کہ کسی ملک کا کانسٹیٹیوشن یونیٹری ہے، کسی کا پولیٹیکل ہے، کسی کا پریزیڈنشل ہے، کسی کا لیگل ہے، کسی کا مونارکل ہے، کسی کا ریپبلکن ہے. یہ مختلف فارمز ہیں کانسٹیٹیوشن کی. جبکہ لا کی فارمز لا تعداد میں موجود ہیں، جس طرح کہ کانٹریکٹ لا ہے، سول لا ہے، کرمنل لا ہے، پبلک لا ہے، اور اسی طرح جناب آپ چلتے چلے جائیں تو کانسٹیٹیوشن لا اٹ سیلف ول بی ایڈ ان دا فارمز آف لا. تو مختلف قسم کے لاز جب ایک رولز کو اکٹھا کر کے بنا دیے جاتے ہیں تو وہ فارم اختیار کر جاتا ہے لا کی. تیسرے نمبر کے بعد آ جاتی ہے چوتھی باری جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے پرپز، کہ کانسٹیٹیوشن کا اور لا کا پرپز کیا ہے. سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے پرپز کی، کہ کانسٹیٹیوشن کا پرپز کیا ہے. میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ کانسٹیٹیوشن کسی بھی نیشن کا، کسی بھی ملک کا سپریم لا ہوتا ہے. تو اب اگر ہم کانسٹیٹیوشن کے پرپز کی بات کریں تو سپریم رول آف دا نیشن which serves the functions three main functions which serves the three main functions. وہ تین مین فنکشنز کون کون سے ہیں؟ کسی بھی ملک کی ایگزیکٹو باڈی کو فنکشنری کیسے رن کرنا ہے، گورنمنٹ کو کیسے رن کرتا ہے، اس کے لیے رولز اور ریگولیشنز کانسٹیٹیوشن میں ڈیفائن کر دیے گئے ہیں. اور تیسری چیز آ جاتی ہے جوڈیشری، کہ آپ کا جوڈیشل سسٹم کیسے رن اپ ہوگا. یہ تینوں چیزیں کانسٹیٹیوشن میں آ جاتی ہیں، اور یہ پرپز ہی کانسٹیٹیوشن کا ان تینوں فنکشنز کو رن اپ کرنا ہے، تاکہ کوئی بھی قوم، کوئی بھی ملک ترقی کی راہ پر اپنے کانسٹیٹیوشن پر عمل پیرا ہو کر چل سکے. یہ بیسیکلی پرپز ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن کا. میں پھر ریپیٹ کرتا چلوں کیونکہ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ دیر آر تھری مین فنکشنز which have to be served by the constitution. وہ کون کون سے ہیں؟ لیجسلیچر، دوسرے نمبر پہ ایگزیکٹو، اور تیسرے نمبر پہ آپ کی جوڈیشری. یہ تینوں چیزیں، گورنمنٹ، یہ تینوں چیزیں اس میں شامل ہیں. اور اگر ہم لا کی بات کریں کہ لا کا پرپز کیا ہے، تو وہ بھی بہت کلیئر ہے ہمارے سامنے کہ لیجسلیچرز نے کس طرح سے لا کا پرپز ڈیفائن کیا ہے. ایکشنز اینڈ ایکٹیویٹیز ود ان دا جیورسڈکشن آف دا نیشن. کسی بھی قوم، کسی بھی ملک کے اندر عام عوام الناس کے عوامل، حرکات و سکنات اور تمام تر ایکٹیویٹیز کو جو ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے وہ لا کے ذریعے کرنا ہوتا ہے. جیسے کہ آپ بہت معمولی سی مثال ہم لے لیتے ہیں کہ آپ نے دیکھا آپ روڈ پہ سفر کر رہے ہیں، آگے سگنل آ گیا، 3 سگنلز ہیں، ریڈ، گرین اینڈ یلو. ریڈ پہ آپ نے رک جانا ہے. دس از دا لا. if you are violating this law, it means that you are violation the law. اگر آپ اس قانون کو وائلیٹ کر رہے ہیں تو آپ قانون کے اوپر عمل نہیں کر رہے.
یو آر ناٹ ایکٹنگ اپون دا لا. تو بیسیکلی کسی بھی ملک اور قوم کی پبلک کو، کسی بھی ملک اور قوم کی عام عوام الناس کو ایک میکانزم کے تھرو چلانا تاکہ رول آف لا قائم ہو سکے، یہ لا کا مقصد ہوتا ہے. تو یہ چھوٹا سا ایک تعارف تھا کانسٹیٹیوشن اور لا کا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور میں آپ سے اس بات کی بھی امید کروں گا کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ مزید اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں. اور میری درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. تھینک یو. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.